پچھلی 4 دہائیوں سے پاکستان نے ایک وار ریڈن ایریا میں فرنٹ سٹیٹ کے طور پہ کردار ادا کیا ہے۔ ہماری جو جغرافیائی صورتحال ایسی ہے اور جو ہمارے نیبرنگ ممالک میں جو معاملات ہوئے گزشتہ 4 سے 5 دہائیوں میں، وہ ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کی جو اندرونی چیلنجز تھے ان کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور دہشت گردی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان نے اور پاکستان کے عوام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس ریجن میں ناقابل یقین حد تک ہم نے پرائس پے کی ہے۔ اس حوالے سے یہ ایشو بھی اس سے جڑا ہوا ہے دہشت گردی کے ساتھ۔ کئی دفعہ یہ بات کی جاتی ہے کہ شاید حکومتیں سنجیدہ نہیں ہیں، جی سیاسی گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حل اس لیے نہیں ہو رہا۔ تو یہ اس حوالے سے آپ سے آج یہ بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسنگ پرسنز پہ جو پہلا انیشیٹو تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ میٹر ٹیک اپ ہوا 2011 میں۔ پھر یہ میٹر سپریم کورٹ نے سو موٹو جورسڈکشن میں ٹیک اپ کیا اور وہاں پہ کمیشن بنایا گیا، اور اس کمیشن کو جب کام انہوں نے شروع کیا اور اس سے لے کے آج تک تقریباً کوئی 10,200 سے زائد جو کیسز ہیں مسنگ پرسنز کے، وہ کمیشن میں گئے۔ کوئی 8,000 کے قریب جو کیسز ہیں وہ حل طلب تھے، حل ہوئے، اور ابھی بھی کچھ 23% کے قریب پینڈنسی ہے۔ ظاہر ہے اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ جو موجودہ حکومت ہے، جب ہم پچھلے دور حکومت میں تھے 2022 میں، جب پی ڈی ایم کے الائنس والی حکومت بنی تو وزیر اعظم نے کابینہ میں یہ فیصلہ کیا اور ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام جو ہمارے شریک تھے حکومت میں سیاسی قوتیں ان کو نمائندگی دی گئی۔ میں اس کمیٹی کا کنوینر تھا، اس میں وزیر داخلہ اس وقت کے رانا ثناء اللہ صاحب تھے، شازیہ مری صاحبہ تھی، ایم کیو ایم کی نمائندگی تھی، اس میں جے یو آئی کی نمائندگی تھی، اس میں ہماری جو بلوچ جماعتیں تھیں ان کے نمائندے موجود تھے، آغا جان تھے بی این پی سے، باپ پارٹی سے ترین صاحب تھے۔ تو ہم نے ایون کوئٹہ جا کے بھی کام کیا، سارے سٹیک ہولڈر سے ملے۔ کچھ ابھی چیزیں حل طلب تھیں کہ اس میں اسمبلیز کی جو مدت پوری ہو گئی۔ کیئر ٹیکر دور میں بھی میں نے رپورٹ منگوائی، دیکھا میں نے، ظاہر ہے کیئر ٹیکرز کا ڈومین، ان کا جو مینڈیٹ ہے کسی حد تک محدود تھی، جو قانون کے مطابق کیئر ٹیکرز نہیں تھے کر سکتے، تو اس میں کچھ تعطل آیا۔ اب دوبارہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ اس پہ کام شروع کیا جا رہا ہے، وہ کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کرنے جا رہے ہیں، اور پارلیمنٹری پریزنس ہوگی اس کمیٹی میں بھی، اور یہ کام دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ مختصراً یہ ہے کہ حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے اس میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ 4 دہائیوں پہ محیط معاملہ ہے جو کہ کرنے کے لیے اس میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ 4 دہائیوں پہ محیط معاملہ ہے جو کہ شاید جلد بازی میں یا کسی کی انگزائٹی پہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے اس سے، یا ایون عدالتی احکامات سے بھی اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بہت زیادہ کام کی ابھی بھی ضرورت ہے، اور دیکھیے دونوں سائڈ سے نا کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں۔ اگر آپ بات کریں کہ شاید یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کی انوالومنٹ ہے وہ یکسر مسترد نہیں کی جا سکتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا آج تک کبھی کوئی کنکریٹ اور سالڈ ایویڈنس آئی؟ اس کا جواب جہاں تک میں رپورٹ میں دیکھتا رہا، کمیٹی میں بیٹھا تھا، وہ نفی میں تھا۔ ایک پرسیپشن ضرور ہے، اب اس پرسیپشن سے آگے نکلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا 100% رپورٹس جو ہیں وہ درست ہوتی ہیں؟ اس میں بھی اسی طرح کی کیفیت ہے، رپورٹس درست بھی ہوتی ہیں کہ جی جو بندہ ہے لاپتہ ہے، جنوینلی لاپتہ ہوتا ہے، لیکن آن دی کانٹریری یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو مسنگ پرسن کے طور پہ ہم نے رجسٹر کر رکھا تھا اور کمیشن ان کو ڈکلیئر کر چکی تھی، اور الزام کے تحت کوئی ایف آئی آر بھی درج ہو چکی تھی کہ فلاں ادارے کے لوگ اسے لے گئے۔ مجھے یاد ہے اس ہماری میٹنگز کے دوران ایک کیس آیا، 2 کیسز بلکہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لانڈی جیل میں ایک منشیات کے مقدمے میں سزا پوری کر رہے تھے اور ایک کسی اور جیل میں تھے، سندھ کی جیل میں تھے۔ پنجاب سے اسی طرح کی رپورٹس آئیں کہ وہ سی ٹی ڈی نے ان کو پروسیکیوٹ کرنا تھا، وہ سرگودا میں کہیں ٹرائل ہو رہے تھے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ماضی قریب میں گوادر میں جب اٹیک آیا تو اس میں جو حملہ آوران کی شناخت کی گئی اس میں بھی مسنگ پرسن موجود تھے، جو ڈکلیئرڈ مسنگ پرسن تھے، اور ان کے ورثاء نے ایک درخواست بھی دی کہ جی لاش ہمارے حوالے کی جائے، ہم اس کی تدفین کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں بہت ساری اس کی جہتیں ہیں۔
اور اسپیکنگ فار مائی سیلف میں اور میرا خیال میں ہماری گورنمنٹ کی بھی یہی ہوگی کہ اس کا حل جو ہے وہ قانونی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کنسنسس کے ساتھ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بتا کے ایک سیاسی حل بھی نکالنا ہے ہمیں. پاکستانی شہری جو ہیں آئین انہیں جو حقوق اور جو سہولیات مہیا کرتا ہے ان سے روگردانی نہیں ہے, ان سے ہونی بھی نہیں چاہیے, وہ ان کا حق ہے. ہاں اگر کوئی بندہ کسی جرم میں کسی کرمنل افینس میں ملوث ہے تو وہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے, قانون کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ یہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے کہ اس کی بہت ساری جہتیں ہیں, اور جس قدر پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تکلیفیں اٹھائی ہیں, قیمت ادا کی ہے, قربانیاں دی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے نوجوان بچے بوڑھے بڑے شہری جو ہیں انہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں دھماکوں میں, اور پاک فوج کے جوانوں نے اپنی زندگیاں ہاری ہیں, شہادت کے رتبے پائے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے سیدھی ایسے بیلنس آؤٹ کر کے اس کو چلنا ہے. تو اس حوالے سے آج 2-3 دن سے یہ گفتگو چل رہی تھی, ہم نے ضروری سمجھا آپ سے انٹریکشن کریں. ایک اور اسائنمنٹ ہے انٹرنیشنل, ہماری کمٹمنٹ ہے یو این کے حوالے سے, مجھے اس میں بھی پہنچنا تھا, تو میں نے اس لیے وزیر اطلاعات صاحب یہ آپ کے پریسر میں آپ کو بریف کرنے جا رہے تھے, لیکن میں نے سمجھا کہ میں نے کیونکہ اس پہ کمیٹی میں کام کیا ہوا ہے اور دوبارہ پھر شروع کر رہے ہیں, تو میں ابتدائیہ میں ضرور یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اوور ٹو وزیر اطلاعات. تھینک یو جی, بہت شکریہ. وزیر قانون نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسنگ پرسنز کے ایشو, انفورس ڈس اپیرنسز کے ایشو پہ روشنی ڈالی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے مثالیں دیں, دیکھیے اس ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے لوگوں کے جو ورثاء ہیں ان کے بڑے شدید تحفظات ہیں, اور دیکھیے جنہوں نے ملک کی خاطر جانیں قربان کی, جب مسنگ پرسنز کی لسٹ میں سے کوئی بھی شخص بی ایل اے کا ٹیررسٹ نکلتا ہے, جس طرح گوادر کے اٹیک میں نکلا, یا 2022 میں ایمان حاضر مزاری صاحبہ نے ایک نعیم رحمت نامی آدمی کو کہا کہ جی یہ مسنگ پرسنز میں شامل ہے, وہ 2019 سے لانڈی جیل کے اندر منشیات کی سمگلنگ کے کیس میں لائف امپریزنمنٹ کی سزا کاٹ رہا تھا. تو دیکھیے اس کا ایک پروسیس ہے, اور جو 2011 میں سپریم کورٹ نے کمیشن آف انکوائری آن انفورس ڈس اپیرنسز بنایا تھا, اس کے تحت 10,023 کیسز میں سے 7,900 کیس ریزالو ہو چکے ہیں, 23% کیسز صرف پینڈنگ ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور حکومت نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, اور ہم نیت رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس کا حل نکلنا چاہیے. تو وزیر قانون نے اس پہ روشنی ڈالی کہ انہوں نے ماضی کی حکومت بھی اس پہ کام کیا, دوبارہ بھی اس پہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے, مگر یہ کام انتظامی ہے, یہ ایگزیکٹو کا فنکشن ہے. جوڈیشری اگر اس پہ کمیٹی بناتی ہے اور جوڈیشل اوور سائٹ کی طرف جاتے ہیں, تو پھر جو آلریڈی انکوائری کمیشن بن چکے, جو کیبنٹ کمیٹیز بن چکی, ان کا کیا فنکشن ہوگا. تو یہ ملٹیپل لیئرز نہ کریٹ کی جائیں. یہ شہداء فورم کے بھی تحفظات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ کمیٹی نے جب کام کیا تو کیبنٹ کمیٹی اس پہ کام کرے اور منسٹر لا اس پہ آگے بھرپور کام کریں. کہ میں اب آتا ہوں ذرا سیاسی منظر نامے کی طرف, اور بائی الیکشن سے بات شروع کرتے ہیں کہ دھاندلی کا بہت ڈھنڈورا پیٹا گیا, بڑی بات کی گئی, مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ ابھی اتوار والے دن جو بائی الیکشنز ہوئے, مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا ووٹر ایسا ہے جو فینس سٹر ہے. وہ ووٹر جو غالباً پہلے طریقے انصاف کی طرف تھا, مگر ان کے جھوٹ کے بیانیے کی وجہ سے, ان کے تشدد پر مبنی بیانیے کی وجہ سے, اداروں کے خلاف, دفاعی اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف بیانیے کی وجہ سے, اور جو قول و فعل کا تضاد ہے اور متضاد بیانات ہیں, یعنی جھوٹ, منافقت, نفرت کا جو بیانیہ ہے, اس کو پاکستانی قوم نے ریجیکٹ کیا ہے, مسترد کیا ہے. اور مسلم لیگ نون کا نہ صرف ووٹر نکلا ہے, دیگر جو ووٹر تھے انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالا, اور ایک شفاف الیکشن جس کے اندر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. بازگشت تو بہت سنی جا رہی ہے, کل عمر ایوب صاحب نے بھی بات کی, کوئی ثبوت پیش کر سکے فلور آف دا ہاؤس, کوئی بات کر سکے. عمر ایوب صاحب نے ڈی پی او گجرات اور ایس ایچ او کی بات کی. عمر ایوب صاحب اگر بات ایس ایچ او پہ آ گئی ہے تو پھر آپ سیاست کے علاوہ کوئی اور کام کر لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس الیکشن نے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا,
اس پہ بھی جو شک و شبہات تھے اس کو ختم کر دیا ہے، اور میاں نواز شریف سے لوگوں کی والہانہ محبت اور شہباز شریف صاحب کے جو معاشی اصلاحات ہیں ان کو ووٹ دیا ہے، اور پنجاب میں جو خدمت کی سیاست ہے اس کو ووٹ دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفرت کا، منافقت کا اور جھوٹ کا بیانیہ وہ مسترد ہو چکا، کیونکہ جیل میں بیٹھا وہ شخص، وہ مجھے لگتا ہے پیرانویا کا شکار ہے، پیرانوئڈ ہے. یعنی جو بات بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے کی جاتی ہے اور آج بھی مطالبہ رکھا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو مجھے بتائیے الشفا سے بہتر ہسپتال اسلام آباد میں کم ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. جب ان کے ٹیسٹ کہتے ہیں، طبی معائنہ کہتا ہے کہ وہ صحت مند ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر جان کے یہ کہنا جی پوائزن کیا جا رہا ہے، وہ ہارپک والی بات چلی، مزے کا خیز بات تھی. اور کس نے، اگر آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہارپک کا استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر آپ نے وہ کیوں استعمال کیا؟ اور اگر کوئی صحت پہ تحفظات ہیں تو کھل کے بتائیں کہ جی یہ میڈیکل مسائل موجود ہیں، اس پہ بات کرتے نہیں ہیں. ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو وہ بالکل صحت مند آتی ہیں، کوئی مسئلہ مسائل جو ہے وہ نہیں سمجھ آتا، اور ایک جھوٹی کیمپین چلائی جاتی ہے جی ان کی زندگی کو خطرہ، ان کی صحت کو. یہ پیرانویا سے باہر نکلیں. ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، کبھی دفاعی اداروں پہ، کبھی سپاہ سالار پہ بات کرتے ہیں. بھائی آپ کا مسئلہ ہے کیا؟ آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ نے ملکی دفاعی اداروں کے خلاف ہی بات کرنی ہے، اور دیکھیے یہ جھوٹ آپ کا بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. آپ کا پیرانویا پوری قوم کے سامنے آ رہا ہے کہ کبھی ایک بیان کبھی دوسرا، اور پاکستان کی فورن پالیسی کو نقصان پہنچانے کی آپ کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس پہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ پاکستان کے دوست ممالک کے خلاف بات کریں، پاکستان کے سپاہ سالار کے خلاف بات کریں. آپ جیل میں کرپشن کا سینٹنس کاٹ رہے ہیں، آپ وہاں پہ کوئی ویکیشن یا ہالیڈے پہ نہیں گئے ہوئے. اور ملک جس طرح ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جیل میں بیٹھے ایک شخص کو اپنی ایرریلیونس نظر آ رہی ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں بالکل آئسولیٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ اس نے فورن پالیسی خراب کی تھی. ہم نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو الحمدللہ بحال کیا ہے، پاکستان کی ساکھ کو بحال کیا ہے، اور سعودی عرب کا ہائی پاور ڈیلیگیشن آتا ہے پاکستان میں، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات کرتا ہے. چند دنوں بعد ایران کے صدر پاکستان تشریف لاتے ہیں. کل انہوں نے 10 ارب ڈالر کا جو تجارتی حجم ہے اس تک بڑھانے کی بات کی ہے، تجارتی حجم کو. تو یہ کیا پاکستان کی ریلیونس ہے انٹرنیشنل لیول پہ جس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کا پوٹینشل ہے جس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے جس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری، پاکستان میں تجارت ہوگی، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جو اڈیالہ جیل والے صاحب کے دور میں پاکستان آئسولیشن کا شکار ہو گیا تھا، وہ معاملہ ختم ہو چکا. دوست ممالک کے ساتھ روابط بڑھا رہے ہیں، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں، تجارت کی بات کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ رپورٹس دیکھیں، سٹاک مارکیٹ نے سارے ریکارڈ ہیں وہ توڑے ہیں، اور ہر روز سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک نیا ریکارڈ قائم کرتی ہے. تو یہ کیسے ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ملک میں ایک سازگار ماحول موجود ہے. ملک میں میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، میاں نواز شریف کے ویژن کے تحت ایک حکومت موجود ہے جو سنجیدگی سے معاشی اصلاحات کرنا چاہتی ہے. آپ اگر دیکھیں تو کل جو KSE 100 انڈیکس تھا وہ 74% اوپر گیا ایک سال کے اندر، 71,433 پوائنٹس اوپر گیا. آپ اگر دیکھیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے $619 ملین پہ پہنچا، پہلی دفعہ 9 سالوں کے اندر $619 ملین پہ پہنچا. IT ایکسپورٹس دیکھیں تو $306 ملین پہ آل ٹائم ہائی، اتنی IT ایکسپورٹس کبھی نہیں ہوئی. اگر آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھیں تو وہ $285 ملین کے اوپر 20 مہینوں کے اندر ہائیسٹ پوائنٹ پہ پہنچی. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، سٹاک مارکیٹ کا ریکارڈ قائم کرنا ہو، IT کی ایکسپورٹس ہوں، یہ اتنے اوپر اس لیے جا رہی ہیں کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے، ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے. عالمی ادارے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا پوٹینشل ہے، پاکستان ان مسائل کو اوور کم کرے گا، پاکستان کے یوتھ کو پروموٹ کریں گے،
پاکستان کی آئی ٹی کی انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے, پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کریں گے. اب اس ملک میں سازشی بیانیے, جھوٹ اور منافقت پہ مبنی بیان, فورن پالیسی کی خلاف بات کرنا, یہ اب قصہ پانی نہ ہو چکی ہیں. اس بات پہ اب کوئی یقین نہیں کرے گا. پہلے کا امریکی سازش, ملک کی فورن پالیسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, سائفر کا پورا ایک ڈرامہ رچایا, پھر دوست ممالک کے سربراہان کے دیے گئے تحفوں کو بیچ ڈالا. تو وہ مشاہد اللہ خان صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا نا, تو زمین بیچ ڈالی, زمن بیچ ڈالا, ایک قیدی نے میرا وطن بیچ ڈالا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے اس ملک کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی اپنی ذات کی خاطر. پاکستان سب سے پہلے ہے, سیاسی جماعتیں بعد میں, اس پہ بالکل کلیئرٹی ہے. اور یہ جو فیکٹ اینڈ فگرز میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ پاکستان کا مقدر ہے انشاءاللہ تعالی ترقی کرنا. مہنگائی میں کمی, بے روزگاری میں کمی, سرمایہ کاری میں اضافہ, ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو بیانیاں جیل سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ پیرانویا پہ بیسڈ ہے. یہ اب نظر آ رہا ہے کہ میری اب وقت کوئی نہیں رہی, تو یہ اپنی ریلیونس اسٹیبلش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے, تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور پاکستان کی ترقی کے لیے جو بھی اسٹیپس لینے ہوں گے وہ حکومت لے رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں بیرون ملک سے اور بھی وفود آ رہے ہیں. وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دوبارہ دورہ آ رہا ہے اس ویکینڈ کے اوپر. اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو روشن امکانات موجود ہیں, اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے, اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات ایک کریں گے, جان لڑائیں گے اور پاکستان کو ترقی کی اشارہ پر گامزن کریں گے. دیکھیے, اس پہ پہلے تو کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنے اور وہ اس کے تمام معاملات کو, تمام زاویوں کو دیکھے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اقدامات لینے ہوئے وہ کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ پروپوزل اس حوالے سے دے گی. اس میں اگر قانون سازی کا انہوں نے کہا یا انہوں نے کوئی اور اس کا حل دیا, تو یہ کیبنٹ کمیٹی جو بنے گی یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اس پہ کیا حل آگے تجویز کرتے ہیں. طارق صاحب, کل ای سی ایل سے پی ٹی اے کے متعدد ارکان کی جو نام ہے وہ ای سی ایل سے نکالے گئے, کیا یہ پالیسی ہے یا ریلیف کیا جا رہا ہے یا کسی ڈیل کا حصہ ہے؟ نہیں, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ای سی ایل کے قواعد و ضوابط موجود ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پہ نام ای سی ایل پہ ڈالا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے. تو یہ انٹیریئر ڈویژن اگر کسی کی ریکمنڈیشن بھیجتا ہے, میں بھی ای سی ایل کی جو ادھر ایک کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں جب انہوں نے بیرون ملک علاج کے لیے جانا تھا, تو وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہے, اس میں کوئی ڈیل کا عنصر یا خدا نخواستہ کوئی بیک ڈور چینل کے تھرو کوئی مذاکرات شامل نہیں ہے. انٹیریئر ڈویژن سے جو چیز آتی ہے قواعد و ضوابط کے مطابق اس کو منظور کر لیا جاتا ہے. طارق صاحب, جو گجرات میں 92 کے رپورٹر کو گرفتار کیا گیا وہ کس تداش میں گرفتار کیا گیا, کیا اس کے حکومت نے یا آپ نے؟ دیکھیے, کل میں نے وزیر اطلاعات پنجاب کا اس پہ بیان دیکھا تھا, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جلد از جلد حل کیا جائے. عقیل صاحب 92 سے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عوام مہنگائی کے جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, لیکن جو عوام ہے دوسری جانب وہ اس کا پسنا اسی طرح جاری ہے. بجلی کے بلوں میں ہر روز اضافے کی ہم خبریں دیکھ رہے ہیں, گیس کے بلوں میں اضافے کی خبریں دیکھ رہی ہیں, عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ دیکھیے, بجلی کے بلوں میں تو کمی آئی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو عید الفطر کے دوران جو حکومت نے اعلان کیا تھا 3 روپے 82 پیسے پر یونٹ کی کمی جو تھی وہ 2 مدوں کے اندر وہ کی گئی تھی, کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کے تحت اور فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت کی گئی تھی. اور وہ باقاعدہ وزیر توانائی نے اس پہ روشنی بھی ڈالی. تو دیکھیے, حکومت اخراجات کم کرنے جا رہی ہے, حکومت نجکاری پہ فوکس کرنے جا رہی ہے. پی آئی اے کی نجکاری سے جو 800 ارب روپے کا خسارہ موجود ہے وہ آپ اور میں اس کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں, اس کو ختم کرنے جا رہی ہے. حکومت ٹیکس اصلاحات کی طرف جا رہی ہے, ٹیکس ریفارمز کی طرف جا رہی ہے, ایف بی آر کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہی ہے. دیکھیے, جو سارے اشاریے ہیں معیشت کو لے کے وہ سارے مثبت ہیں, اور یہ ٹائم کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ حالات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. اور نیک نیتی کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ ہم نکلیں کہ ہم نے یہ حالات بدلنے ہیں. اور پاکستان کو جو بین الاقوامی سطح پہ الحمدللہ پذیرائی مل رہی ہے وہ اس چیز کا مظہر ہے کہ پوری دنیا کا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے کہ ایک ایسی حکومت موجود ہے جو ان مسائل کا حل کرنا جانتی ہے. اور دیکھیں, ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو اس پوزیشن پہ لے کے آئے ہیں, آپ کے سامنے ہے. خدا نہ خواستہ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو کیا حالات ہوتے. تو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اب اس ملک کو انشاءاللہ تعالی ایک ترقی یافتہ ملک اور ایک ایسی معیشت جس پہ دنیا جو ہے وہ ناز کرے,
وہ بنانے کا ہمارا مشن ہے اور اس کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.